کہ جس کے گھر میں بچے بولے ماں دودھ چاہیے، ماں جا کے برتن کھولے پتیلی خالی. اس کا درد وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا عورت کا شوہر بولے کہ میں مزدوری کر کے آیا ہوں، دال روٹی کچھ ہے، اور بیوی جا کے ڈبہ کھولے آٹے کا ڈبہ خالی، دال کی پتیلی خالی. حکمران پل کے اس پار رہتے ہیں، ان کو اس شہر کا درد، عام لوگوں کا درد، ان عوام کا درد جو بیچارے موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں، جو ایک چھوٹی موٹی گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کا درد کیسے معلوم ہوگا؟ ظفر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ظفر بھائی سے بات کریں گے. السلام علیکم ظفر بھائی. السلام. میرا ایک بار پھر آپ کو سلام. وہ دوسرا والا سلام ہے. بہت شکریہ بہن، آپ رات میں آئیں، وہاں جتنے لوگ موجود تھے 10 15 20 ہزار، وہ سب بڑا خوش ہو گئے دیکھ کے، اور یقین جانیں آپ کی بات 100% صحیح ہے. دو آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ گھر کے اندر رہیں اور بغیر روزہ سحری کے روزہ رکھ لیں، خود بھی رکھ لیں، بیٹی بھی رکھ لے، چھوٹی بیٹی بھی رکھ لے، شوہر سب رکھیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ نمائش چورنگی کے اوپر فانوس لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے بڑا بڑا کہ یہاں صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں کھلایا جاتا. آپ ہمارے بھائی ہیں، میں ہر 10 منٹ بعد شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں میزبانی کا موقع دیا. اور اپنے روزہ دار بھائیوں کو جیسے مدینے میں اور دیگر مقدس مقامات پہ رمضان میں سحری افطاری کرائی جاتی، بالکل اسی طرز پہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب آ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو قرأت سکھا رہے ہیں، لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ جیسے مہمان آ رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات ان کے درمیان کھڑی ہو رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اسی ٹائم کے دوران ان کے پاس سحری کا تھال آ جاتا ہے اور دوبارہ بھی آتا ہے، اور وہ جاتے ہوئے اپنا انگوٹھا یوں کر کے جاتے ہیں کہ بہت لذیذ کھانا تھا. بات یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے. بات یہ کہ تم بھی ویسے ہی گھر جا کے سکون سے فجر کی نماز پڑھو گے جس طرح بھرے پیٹ میں اور آپ پڑھیں گے. تم اسی بھرے پیٹ کے ساتھ کالج، اسکول، نوکری، مزدوری پہ جاؤ گے جیسے میرے آپ کے گھر کے لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن یہ تھا خالی پیٹ روزہ رکھتے، پورا دن خالی پیٹ نوکریوں پہ جاتے، عبادت بھی کرتے، اور افطار کے ٹائم تمہارے گھر پہ ایک نئی میت کا سما ہوتا کہ جب صبح کچھ نہیں تھا تو رات کہاں سے آئے گا. پہلی رمضان کو پورے پاکستان کے ہر فیس بک کا پیج بھرا ہوتا تھا، جس پیج پہ چلی جائیں 200 راشن. میں اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں، JDC کی. ہم نے 35 لاکھ بورے راشن بانٹا سیلاب میں، 27 لاکھ بورے راشن بانٹا کووڈ میں. اس وقت ہمارے پیج پہ بھی راشن کی تصویر نہیں ہے. کہاں سے لائیں؟ ایک فیملی کا، غریب فیملی کا راشن 28,000 روپے کا ہے. اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے گھر میں بچے بولے ماں دودھ چاہیے، ماں جا کے برتن کھولے پتیلی خالی. اس کا درد وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا عورت کا شوہر بولے کہ میں مزدوری کر کے آیا ہوں، دال روٹی کچھ ہے، اور بیوی جا کے ڈبہ کھولے آٹے کا ڈبہ خالی، دال کی پتیلی خالی. وہ کس منہ سے اپنے شوہر کو بولے کہ جو 18 گھنٹے نوکری کر رہا ہے، کراچی کا ہر نوجوان، ہر مرد، پاکستان کا ہر مرد، 80% مڈل کلاس عوام اس وقت پاکستان میں نہ سحری کر پا رہی ہے نہ افطاری کر پا رہی ہے. اور اب لائیں قرآن نے، میں ہاتھ میں پکڑ کے بول سکتا ہوں، اس وقت لاکھوں لوگ وہ اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے سحری میں کچھ نہیں کھایا ہوگا. حکمران اس درد کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ میسج ہمارے پاس موجود ہے. حکمران پل کے اس پار رہتے ہیں، ان کو اس شہر کا درد، عام لوگوں کا درد، ان عوام کا درد جو بیچارے موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں، جو ایک چھوٹی موٹی گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کا درد کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے ابھی کل پرسوں بھی ایک جگہ بتایا کہ قائد اعظم کے مزار کے برابر میں مارٹن روڈ کوارٹرز ہے، جہانگیر روڈ ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو وہاں گھروں میں کون رہ رہے ہیں؟ انسان نہیں ہے. وہاں جو بوڑھی عورتیں ہیں، جن کو بیڈ سور ہے، مریض ہیں، زندگی کا آخری وقت ہے، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو مریض ہیں، ایگزام ہو رہے ہیں، ایگزام کون سے ایگزامز؟ آپ حالت تو دیکھیں جا کے گلیوں کی، گٹر کا پانی اتنا بھرا ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پھر 1 گھنٹے لائٹ آتی ہے، پھر 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پھر 1 گھنٹے لائٹ آتی ہے. نہ سحری میں گیس ہے، نہ افطاری میں گیس ہے. بات یہ ہے کہ عوام کو تو وہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ الحفیظ والامان. میں ابھی بھی کل بھی کہیں بتا رہا تھا کہ یہ وہ ٹائم ہوتا تھا کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے گھر میں والدین کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے کہ بھائی آج جوتے لینے چلنا ہے عید کے. اب والد لے کر جا رہے ہیں تو بولیں اچھا ایسا جوتا لے لو جو اسکول میں بھی کام آ جائے. اچھا بھائی لے لیا. سینڈل لینی ہے، کل چلیں گے، پرسوں چلیں گے. کرتا شلوار لینا ہے، پینٹ شرٹ لینی ہے، ایک جاگر بھی لینا ہے. اس وقت اگر لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس فیملیز کے گھر میں کوئی راشن کی بات کر رہا ہے نا، تو گھر میں ایسا سما ہے جیسے سگی اولاد مر گئی ہے. باپ کس منہ سے بولے گا کہ میں تمہیں کپڑے نہیں دلا سکتا؟ اس میں ہمت ہی نہیں اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، گلی کونے بیٹھ کے روتا ہے کہ یا خدا مجھے موت دے دے. کیوں؟ کس کے پاس جائے گا؟ آپ اتنی بڑی اینکر ہیں، اتنے بڑے ٹی وی چینل پہ بیٹھی ہیں،
مجھے کسی ایک ایسے ادارے کا نام بتائیں جہاں کوئی آدمی جا کے یہ بولے کہ میرے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اگر میرے بچوں کو کپڑے نہیں ملے کہاں جائے گا؟ جائیں JDC جائیں، 1000 فیملیز باہر کھڑی ہیں دروازوں میں لاتے مار رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب تمہارے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، 6 مہینے سے بجلی کٹی ہوئی ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، دکاندار ادھار نہیں دے رہا ہے، ماں وینٹیلیٹر پہ ہے، گھر کی بجلی کٹی ہوئی ہے، 6 مہینے کا اضافی بل ہے، بچوں کی 6 مہینے کی اسکول کی فیس ہے، اسکول سے نکال دیا ہے، بیٹی کو اسکول سے نکلوا دیا ہے، بیٹوں کو تو پڑھوا دو۔ ارے میں کہاں سے دوں اتنا؟